اس طرح کا ایک پرسیپشن ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں، لیکن جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کی کمی کو کس طرح پورا کریں. کل بھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا صرف یہ خانقاہوں کی ذمہ داری ہے، کیا صرف یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، سوشل سرکل سے اس پہ کام نہیں کیا جانا چاہیے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ ذرا روشن ڈالیے گا شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل، مسئلہ یہ ہے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم خود چیزوں کو ڈھونڈ کے اور سلیکٹ کر کے اپنے مفاد کی چیزیں لیتے تھے. ہمارے پیرنٹس ہمیں وہ چیزیں دیتے تھے جن سے ہمارا فیوچر بن سکے اور ہمارا اسلامی ذہن قائم رہے. یہی بات. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے جو ہیں اور یوتھ جو ہے وہ ماں باپ سے ڈسٹنس میں ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنا چاہ رہی ہے بہت کچھ، اور ٹیکنالوجی میں اور اسلام میں بڑا فرق ہے. اسلام ایک گہرا سمندر ہے، اس تک پہنچنا ناممکن ہے. مطلب آج تک بہت سی دنیا میں سائنسدان لگے ہوئے ہیں فالوئنگ کے اوپر، قرآن کو فالو کر رہے ہیں. ابھی میرے دونوں خوبصورت ہمارے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو تعارف پیش کیا عبداللہ شاہ صاحب کا، میں کہتا ہوں کہ کمال تعارف پیش کیا. اس میں تھوڑا سا ایک مینشن کروں گا تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کہ ہم تک یہ تصوف کیوں نہیں پہنچ رہا، دین کیوں نہیں پہنچ رہا، ہماری یوتھ کیوں ڈسٹنس لے رہی ہے. دیکھیں، کئی سو سال ہو گئے اس معاملے کو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے کمی بیشی ہو تو معاف کیجیے گا. جب آپ تشریف لائے اور آپ نے سندھ کے لوگوں کو دین کی طرف لینا شروع کیا، تبلیغ لے کے آئے تھے، آپ مکمل دین لے کے آئے تھے، اہل بیت میں سے تھے، اور آپ کے کام کو لوگ سراہنے لگے، لوگ جوک در جوک شامل ہونے لگے. ایسے ہی اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، شامل ہونے لگے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دیکھا گیا کہ جوک در جوک لوگوں کی بڑی تعداد دین کی طرف راغب ہو رہی ہے حضرت کی وجہ سے، تو عباسیہ دور نے جو ہے وہ پھر ایک دفعہ واقعہ کربلا جیسی معاملات کیے اور آپ کو شہید کیا گیا. تاریخ ہے. تو اس دکھ کا بھی کوئی مداوع نہیں کرتا. آج لوگ بیٹھ کے اس مزارات کی تعریف ضرور کرتے ہیں جو مزارات ہیں ہمارے اولیاؤں کے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر ہسٹری کوئی بتائے کہ کیا قربانیاں دی انہوں نے، کتنی دیر وہ بغیر کھائے پیے رہے، کتنی دیر انہوں نے پہاڑوں میں دھکے کھائے، کتنی دیر انہوں نے جو ہے وہ دھوپ کا سفر کیا، تب جا کے آج ہمیں دین اس شکل میں ملا کہ ہم مکمل دین کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ہماری جنریشن کو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. 63% کی جنریشن، یوتھ، ینگ جنریشن ہم لے کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ دین سے تقریباً جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور اگر اس کلچر پہ بات کی جائے فیصل بھائی، کہ ہمارے یہاں ایک ٹریڈ آیا، دیکھیں 10-15 سال کے عرصے میں صوفی نائٹ کے نام پر، قوالی نائٹ کے نام پر ایک ٹرینڈ آیا، مگر اس پہ جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ادب ہوتا تھا قوالی میں کہ باوضو ہو کر آپ نے آنا ہے، آپ نے قوالی. اب آج تو لوگ قوالی کے نام پر تانا کشی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ کوئی قوالی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں فیصل بھائی. سننے والوں کی بھی الگ شرائط ایسے ہی ہے. امام غزالی نے باقاعدہ احیاء العلوم میں 13 شرائط بیان کی ہیں قوالی سننے کی، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو قوالی سننے والا شخص ہے وہ باوضو ہو اور اس کا پیٹ خالی ہو، تاکہ نفسانی خواہشات اس میں شامل نہ ہو. خالصتاً ادب کا تقاضا، روحانیت، ادب کا تقاضا ہے، خالصتاً روحانیت پیدا ہو اس کے اندر. یہ امام غزالی نے باقاعدہ سما کے اوپر جب بحث کی ہے احیاء العلوم کے اندر، تو یہ تمام باتوں کو لکھا ہے جو آج ناپید ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں پائی ایسا یہ قبلہ صوفیوں نے قوالی کے ذریعے تبلیغ کی ہے. تبلیغ کا ایک ذریعہ تھی جسے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، اور جو آج ہو رہا ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تضاد پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر اسے کاؤنٹر کرتے ہیں، تو ایک اشتعال انگیزی کی طرف جاتے ہیں. ہمارا قطعی مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس پر بات کی جائے اور ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آئے. فیصل بھائی، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قوالی نائٹ کے نام پر ایک بے حیائی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. میں مطلب آپ دیکھیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قوالی نائٹ ہے. اچھا جی، کانسیپٹ ہے قوالی نائٹ ہے. جب اس میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو بیان کر بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بے حیائی کا رنگ چل رہا ہے، لیکن جہاں محفل سما ہے اور جیسے محفل سما کو سنا جاتا ہے، جس طرح سے دیکھیں نا صوفی رنگ، اس رنگ